فرعون کا سارا لشکر اس کوشش میں ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہوں۔ وہ 1 سال بچے ذبح کرتا تھا، 1 سال چھوڑتا تھا۔ جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ پیدا ہوئے۔ پھر اگر اللہ کہیں چھپا کر ان کو پالتا تو قدرت کا کیسے پتہ چلتا؟ اے موسیٰ، دودھ پلا اس کو، جب ڈر لگے تو پھر صندوق میں ڈال دینا۔ نہ ڈرنا نہ غم کرنا، تیری گود میں رسول بن کر واپس آئے گا۔ فرعونی لشکر حرکت میں ہے کہ نہیں زندہ رہنے دینا، اللہ کا نظام حرکت میں ہے کہ کر کے دکھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ترخان کے پاس گئیں کہ صندوق بنا کے دو۔ اس کو شک پڑ گیا کہ کوئی چکر ہے۔ جب فرعون کے سامنے آیا تو اللہ پاک نے زبان بند کر دی۔ وہ کہے بولو کیا بات ہے، وہ بولنا چاہے تو بول نہ سکے، اشاروں سے سمجھائے تو سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کہا پاگل لگتا ہے، نکال دو۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر ٹھیک ہو گئی، اور پھر واپس آیا کہ بھائی مجھے ضروری بات فرعون کو بتانی ہے۔ فرعون نے اندر آنے کی اجازت دی۔ فرعون بنی اسرائیل کے علاوہ اپنی قوم میں رحم دل بھی تھا اور عادل بھی تھا، اس لیے اس کو اتنی مہلت مل گئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو آپ نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی رایا میں رحم دل بھی تھا، اس لیے میں نے اس کو اتنی مہلت دی۔ وہ پھر اندر آ گیا، کہا کیا بات ہے؟ پھر زبان بند ہو گئی۔ اب وہ سمجھانا چاہے تو سمجھا نہ سکے۔ انہوں نے پھر نکال دیا۔ جب باہر نکلا تو زبان ٹھیک ہو گئی، پھر وہ اندر بھاگا۔ جب تیسری مرتبہ اس کی زبان بند ہوئی تو فرعون نے کہا کہ اب اگر آئے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو اس نے سوچا اللہ ہی کچھ کرنا چاہتا ہے، اس میں انسان بے بس ہے۔ چپ کر کے صندوق بنا کر حوالے کر دیا، پھر انہیں دریا میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے پوچھا، یا اللہ اب یہ صندوق کہاں جائے گا؟ دریا کی موج اس کو کنارے پر لگا دے گی، اس کو فرعون اٹھا لے گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سینہ ایک دم دہل گیا کہ یا اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے بچانا چاہتے ہیں اسی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ کہا اس کی موت کا ڈر نہ کر، اس کی جدائی کا غم نہ کر، اسے تیری گود میں واپس لا دوں گا اور اسے رسول بنا کر دکھا دوں گا۔ جب اس بچے کو پکڑ کر فرعون کے دربار میں لایا گیا تو فرعون نے دیکھتے ہی کہا قاتل یہی میرا قاتل ہے، اسے مار دو۔ خود آسیہ نے کہا یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے چھوڑ دو، یہ ہمارے گھر میں پلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو ٹھہرا دیا، جس خزانے سے اسے قتل کرانے کے لیے پیسہ خرچ ہوا ہے۔ آؤ بھائی، اسے دودھ پلاؤ، اس نے بڑے ہو کر میرا ہی سر لینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پئیں، اللہ پاک نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک گھر جانتی ہوں، اس کا پتہ بتا دوں۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ یہ اپنی ماں کو بلا کر لائیں۔ اب ماں بچے کو دیکھے اور اس کے دل میں محبت کا جوش نہ آئے اور چہرے پر اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ شہنشاہ اکبر عمر کوٹ میں پیدا ہوا، 2-2.5 سال کا تھا، اس کی ماں کابل چلی گئی۔ 2.5 سال بعد وہ کابل گیا تو بہت ساری عورتیں بیٹھی تھیں، تو اکبر کو چھوڑا گیا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اس نے سب کے چہروں کو دیکھا اور اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے پہچانا؟ اس کے چہرے سے کہ اس کی ماں کے چہرے کے ایک ایک خال سے محبت پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا یہی میری ماں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی بے قراری چہرے پر آ جاتی۔ ہم نے اس کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا، اور ان کی والدہ ایسے پتھر ہو گئی جیسے اپنا بیٹا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب انہیں دودھ پلایا تو وہ پینے لگ گئے۔
ان کی والدہ نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو اسے گھر لے جاؤں گی اور گھر جا کر اسے دودھ پلاؤں گی۔ یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ اور دودھ پلا کر ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ اب جس خزانے سے پیسے خرچ کر کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اسی خزانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ معزز ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل وقت میں وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اس کو مشکل سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔